پروڈیوسر کو ڈائریکٹر کہتے ہیں. وہ ایک کہانی ایک آئیڈیا لے کے بعض دفعہ سالوں اس کو پکاتا رہتا ہے. اب اس کو ہر شاٹ کے ہر لمحے کا اندازہ ہوتا ہے. دروازہ، کھڑکی، میز، ڈائلاگ، بندے کا ایکسپریشن کیا ہوگا، آنکھ بند ہوگی کھلی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، بال بنائے ہوں گے نہیں بنائے ہوں گے، کپڑے کون سے ہوں گے، پیچھے سایہ کیسے. وہ کہانی پوری بناتے 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 نہ اس کو ازبر یاد ہے. سو ہی از دی برین ایکچولی، جس نے وہ تخلیق ساری کر کے کھیر پکاتے 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 تیار کر لیا. اب اس کے دماغ میں پوری فلم کا ایک فائنل نقشہ سمجھ کے میں بن گیا ہوا ہے. اس کے مطلب اس کو ساری کی ساری آئیڈیا اس نے ویڈیو یا وہ فلم بنا لی ہوئی ہے. اب اس کے جو ٹولز ہیں، اس ٹولز کو کنورٹ کرنے کے لیے ٹیم میں کچھ فلم میں زیادہ ہوتے ہیں، ویڈیو میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ویڈیو میں آپ فوراً تصویر دیکھ بھی لیتے ہیں. کمپرومائز ہے بہت سارا، 3-4 کیمرے اکٹھے کام کرتے ہیں. لیکن جو فلم ہے ایکچولی اٹ از ون کیمرہ پروڈکشن. اب ون کیمرہ پروڈکشن میں کتنی سوچ چاہیے، کتنی گہرائی چاہیے، کتنی ڈیٹیل چاہیے کہ آپ کو جب ازبر یاد ہو گیا. پروڈیوسر کو تو پورا یاد ہے کہ میں نے سین میں اگر شاٹ ہے، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، کیمرہ کہاں پہ ہوگا، کس فکرے پہ ہوگا، کیمرہ کس جگہ جائے گا، کون سا فکرہ بولا جائے گا، موڈ کیا ہوگا، لائٹ کیا ہوگا، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. یہ ساری چیزیں نے کہانی اس نے تو طے کر لی. پورے کا پورا بوجھ جو ہے وہ ہم نے ڈائریکٹر پہ، ہم پروڈیوسر کہتے ہیں. پروڈیوسر وہ ہوتا ہے جو مالک ہے، جو پیسے لگاتا ہے، جو ڈائریکٹر اور سارا کرو ہائر کرتا ہے، جو کہانی لکھواتا ہے، بنواتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، ڈائریکٹر کو دے دیتا ہے، اپنا چیز ان سے لے لیتا ہے، ان کو فارغ کر دیتا ہے. پھر اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ پروڈکشن کمپنی کو دے، ڈسٹریبیوٹر کو دے، سیڈیاں بنائے، ڈی وی ڈی دے، رائٹس دے، یا ڈبے میں فلم ڈال جائے اور فلاپ ہو جائے. وہ سارا کچھ وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یوزلی پروڈیوسر کا لفظ استعمال یہاں کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہائرارکی میں ڈائریکٹر لفظ جو ہے وہ اصل میں دفتری لینگویج میں ایک بڑے صاحب کا نام ہے. کئی ڈائریکٹر صاحب آ گئے جن کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دفتروں میں ڈائریکٹر ہوتے ہیں. وہ کنفیوژن ہو گئی. تو شروع میں جب یہ سارا کچھ پاکستان میں شروع ہوا تو اس کو پروڈیوسر ٹی وی کی وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ پروڈیوسر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مالک تو وہ جو کمپنی ہے، یا شروع میں ٹی وی ہے کہ پی ٹی وی تھا، تو مالک تو گورنمنٹ تھی، تو پروڈیوسر کا لفظ وہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پی ٹی وی اس کے پیسے لگے، انہوں نے ملازم رکھا، تنخواہ دی، خرچہ کیا، فلم چلا دی، کمرشل آ گئی، کما لیے پیسے، نہیں کمائے. گورنمنٹ اسٹیٹ اون تھا. اب چینل بہت سارے بڑھ گئے تو یہ لفظ دونوں سیپریٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. ڈائریکٹر جو ہے وہ اصل میں ہے جو پروڈیوسر سے جو کانٹریکٹ ہونے کے بعد کہانی لے کے چلتا ہے، تو وہ پوری کھیر ویژولی، آرٹسٹکلی دماغ میں ایموشنل ایلیمنٹ سارے ڈال کے وہ اس کو تیار کر لیتا ہے. جب وہ ونس تیار ہو جاتی ہے تو 2 قسم کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں. ایک وہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں جو اس کے بعد یا کسی آرٹسٹ کو ہائر کر لیتے ہیں، یا بعض ڈائریکٹرز کو ڈرائنگ تھوڑی بتاتی ہے، تو وہ جو اسکرپٹ آپ نے دیکھی ہوگی اس کا 2 سائڈیں ہوتی ہیں. اس میں ایک طرف ویڈیو لکھی ہوتی ہے کہ ایکشن کیا ہو رہا ہے، ایک طرف آڈیو لکھی ہوتی ہے اور ڈائلاگ کیا چل رہا ہے. سائڈ پہ جو خالی جگہ ہے وہ ڈائریکٹر اس پہ باکسز میں سٹوری بورڈنگ کرتا جاتا ہے، تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ جب میں ایکسپلین کروں اگلے بندے کو تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ سین کہاں کا ہے. ٹاپ ویو میں یا اسکیچ ویو میں، السٹریشن کے لیے طور پہ کہ کار آ رہی ہے، سامنے درخت ہے، کھمبا ہے، اس میں ٹکر ہونی ہے، یا دروازہ کھلتا ہے، بچہ باہر نکلتا ہے، دیکھ کے منہ کھلا آنکھیں کے لیے ڈر کا شاٹ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کر کے اسٹوری بورڈنگ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ریفرنس آپ کو یاد ہوتا ہے کہ کس سین میں کیا کیا چاہیے. اس سے پھر وہ ٹیکنیکل میٹنگ جب ہوتی ہے تو وہ بانٹ لیتے ہیں کہ مائک چاہیے، پراپ چاہیے، سیٹ چاہیے، میک اپ چاہیے، یا پروستھیٹکس چاہیے، مطلب کوئی اسکن لگا کے بھوت بنانا ہے، خوفناک کریکٹر بنانا ہے. اسٹوری بورڈنگ پہ پروڈکشن لاک ہو جاتی ہے. جیسے ہچکاک ہوتا تھا، اس کا کام تھا کہ وہ کہانی پہ شوٹنگ کے بعد کئی مہینوں سوچتا تھا کہ میں نے اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے. جہاں سے کہانی ناول میں یا جو کہانی رائٹر نے لکھ کے دی تھی وہاں سے وہ کبھی نہیں شروع کرتا تھا، کیونکہ وہ شوق دینے کا بادشاہ تھا. تو وہ کسی ایسے سین کو اٹھا کے فرنٹ پہ لاتا تھا جہاں ٹائٹل دینا ہوتا تھا کہ وہ فلم شروع کرتا تھا اور بینگ میں پورے سینما کو ہلا کے رکھ دیتا تھا، اپنا ٹائٹل دیا، کہانی شروع کر دی. اس طرح درمیان میں یہ پروگرس کرتا رہتا تھا اور اینڈ بھی وہ اس طرح کرتا تھا. تو پروڈیوسر بھی جو ہے وہ اپنا سوچ کے بعد کہ میں اپنی، میرے پاس ساری ایڈیٹنگ آ چکی ہے، ساری شوٹنگ آ چکی ہے، اس میں اب سٹائل جو ہے ہر پروڈیوسر کی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پروڈیوسر جو ہے اس کے ایک سٹائل میں فرق نظر آتا ہے کہ یار یہ فلاں پروڈیوسر ہے، یہ فلاں پروڈیوسر ہے، یہ فلاں پروڈیوسر ہے.
یاوریات کی پروڈکشن ہوتی تھی تو وہ یاد رہتی تھیں. اس طرح یعقوب ناصر تھا یہ کام کرتا تھا, اس کا بھی ہم یاد رہتا تھا کہ اس کا فرق کیا ہے. لیکن جو اچھے ٹاپ کے پروڈیوسر تھے جیسے شہزاد خلیل مرحوم, ان کے سٹائل اوپننگ کلوزنگ سے بندے کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا تھا. اس طرح شوٹنگ میں جو کام کرتے تھے وہ مطلب میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, نثار مرزا یا نصیر ملک ہم دو ہوتے تھے, تو ہمارے پہلے یا دوسرے شاٹ پہ لوگ بتا دیتے تھے کہ یہ نثار کا شاٹ ہے یا نصیر ملک کا شاٹ ہے. حالانکہ ہم نے وہی کیمرہ, وہی اسٹوڈیو, وہی لائٹنگ سب کچھ ہوتا تھا, لیکن وہ ایک دماغ میں کیڑا تھا جب جدت کا کہ یار کوئی نئی چیز دیکھ کے کرنی ہے. ہم کیمرے کی ہائٹ اپ ڈاؤن نیچے اینگل یہ وہ دیکھ کے, فور گراؤنڈ دیکھ کے, چپ چپ دیکھ کے ہم پورے سیٹ پہ ڈھونڈتے رہتے تھے اور وہ ہم شاٹس پھر دیتے تھے. بعض دفعہ میں انہیں سامنے اکٹھے دو کیمرے پہ کام کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا. اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا, میں نے یہ کرنا, اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. جیلسی نہیں, کمپلیمنٹ کرتے تھے تاکہ اس کو سپورٹ کروں, وہ مجھے سپورٹ کرے, تو وہ پروڈکشن بہت اچھی ہوتی تھی.